بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، معاملات درست کرواتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ خیر کی بات نقل کرتا ہے یا خیر کی بات کہتا ہے۔ جھوٹ اللہ کی نظر میں ان گناہوں میں سے ہے جو بہت سنگین ہیں، اور اللہ کو اور اللہ کے جو فرشتے ہیں اور جو نیک انسان ہیں ان کو اس سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جو رحمت کے فرشتے اس کے پاس ہوتے ہیں وہ کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے آدمی کے منہ سے اتنی بدبو خارج ہوتی ہے کہ وہاں ان فرشتوں کے لیے وہاں ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ہمیں وہ بدبو نظر نہیں آتی کیونکہ بعض اوقات ہماری حس بے حس ہو جاتی ہے، لیکن جس کی حس بیدار ہے اسے وہ محسوس ہوتی ہے۔ ایک جانب تو یہ ہوا، اور دوسری جانب فرمایا کہ لوگوں کے آپس کے معاملات، یعنی دو مسلمان بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، پڑوسی ہیں یا آپس میں ساتھی ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں میل آ جائے، کوئی غلط جذبات آ جائیں، غلط چیزیں آ جائیں، یہ بھی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اس لیے فرمایا ایاکم و افساد ذات البین، آپس کے معاملات کو بگاڑنے سے بہت زیادہ احتیاط کرو۔ فإنها هي الحالقہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعمال کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے۔ یعنی آدمی بڑے بڑے عمل کرتا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، صدقے کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، لیکن آپس کے تعلقات، دلوں کے اندر میل ہے، ٹیڑھ پن ہے، تو اس سے اعمال کا صفایا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں، جھوٹ بھی اور آپس کے تعلقات کا بگاڑ، یہ بہت بری چیز ہے۔ اس لیے جو شخص آپس کے تعلقات کو درست کرنے کی کوشش میں لگتا ہے، مثلا دو آدمی جو ہیں وہ آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، لڑائی ہوگی ان کے آپس میں، تو اب یہ دونوں اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ شب قدر میں بھی جب تک یہ دونوں آپس میں معاملہ درست نہیں کریں گے ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے میری رحمت سے ان کی صلح نہیں ہو سکتی۔ تو جو شخص ان دونوں کے درمیان معاملات کو درست کرنے کے لیے آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تھوڑا بہت کچھ ایسا بات کہنی پڑے گی جو حقیقت کے خلاف ہو۔ مثلا ایک کے پاس جائے گا، کہے گا کہ دوسرا تیرے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا ہے، وہ تو تمہارے ساتھ صلح کرنے پر آمادہ ہے چاہے وہ آمادہ نہ ہو، اور دوسرے کے پاس جا کر یہ کہے گا کہ وہ تمہارے بارے میں بڑے اچھے کمنٹ پاس کر رہا تھا۔ تو اس طریقے سے دونوں کا دل آپس میں صاف ہو جائیں گے، اور وہ جو شیطان نے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر رکھی ہے نفرت کی، وہ دیوار ختم ہو جائے گی۔ تو اس دیوار کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے اگر آدمی کو تھوڑا بہت مبالغے سے کام لینا پڑے، 19-20 کرنی پڑے، فرمایا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اگرچہ خلاف واقعہ بات ضرور ہے، لیکن یہ اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے جو ایک بڑی آگ ہے اور بڑی جو رحمت سے دوری کی ایک صورت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور
تو اس لیے اس کو اللہ کی نظر میں فرمایا کہ یہ جھوٹ اس شخص کا شمار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کہیں بھی آدمی کو احتمال ہے کہ اگر یہاں صحیح بات ذکر کر دی جائے گی تو فساد ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں تو ان میں سے ایک اس سے پوچھتی ہے کہ تجھے کس سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ محبت تو غیر اختیاری چیز ہے، ہو سکتا ہے کسی دوسری سے ہو، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تم سے ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ اس کی معاشرت تلخ ہونے سے اور لڑائی ہونے سے انسان بچ سکتا ہے۔ تو یہ کچھ محدود سی صورتیں ہیں جان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، یہ ہے کہ کسی مسلمان کی جان بچانے کے لیے اگر اس طرح کی کوئی طوریے سے کام لینا پڑے کہ کوئی شخص کسی کو مارنے کے در پہ ہے اور آپ کو یقین ہے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا تو مار دے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ آدمی یہاں چھپا بیٹھا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے، تو آپ گول مول لفظوں میں جواب دے دیتے ہیں کہ وہ ابھی ادھر ہی دیکھا تھا، پتہ نہیں، شاید کہیں دائیں بائیں ہوگا۔ یعنی اس طریقے سے ایسے موقع پر اخلاص سے کام لینا یہ نہیں، بلکہ ایسے موقع پر عقل مندی سے کام لینا چاہیے کہ اس موقع کی مصلحت کیا ہے۔ تو اس لیے مصلحت کے پیش نظر اس طرح کی جو مصلحتیں شریعت نے سامنے رکھی ہیں، اگر آدمی کو تھوڑا بہت اونچ نیچ کرنی پڑے تو فرمایا یہ جھوٹ شمار نہیں ہوگا۔ لیکن اپنے فائدے کے لیے، گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے یا کوئی اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ اونچ نیچ جھوٹ ہی شمار ہوتی ہے۔ اس صورت میں اس میں جو بے برکتی اور گناہ ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ تو خاص ایک معاشرت کو بچانے کے لیے ایک صورت تجویز کی گئی، اور اس کے برعکس اگر آدمی جھوٹ بول کر یا سچ بول کر بھی 2 بندوں کے درمیان لڑائی ڈلوا دے تو یہ نمام ہے، نمام اور قطات، چغل خور۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ باوجود سچ بولنے کے جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو عقل سے کام لینا چاہیے تھا کہ میرا سچ کہیں آگ تو نہیں لگائے گا، لیکن اس کے سچ نے جب آگ لگائی ہے تو اب یہ پوتر یا مقدس نہیں رہ سکتا کہ میں نے تو سچ ہی بولا ہے۔ نہیں، اس کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔